ومن تکم برسول اللہ نصرته ان تلقه الاسد فی اجامها تجمی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین معظم، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک بڑا عظیم احسان ہے کہ ہمیں اسلامی سن کا پہلا مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ کرے یہ اسلامی سال پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے فلاح و بہبود، خوشحالی، ترقی اور اسلام کی بلندی کا سال ہو۔ بالخصوص اللہ اپنی رحمت کاملہ سے یہودیوں، عیسائیوں، قادیانوں اور ہنود و یہود کے شر سے محفوظ رکھے، خصوصاً بالخصوص اہل فلسطین اور اہل کشمیر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یقیناً ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، میرے مالک کے کرم میں کمی نہیں ہے۔ بندہ مانگتا مانگتا تھک جاتا ہے، اس کی رحمت نہیں تھکتی۔ کافی مرتبہ عرض کیا کہ بندہ خود شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی مرتبہ توبہ کی ہے پھر توڑ دیتا ہوں، لیکن مالک کی رحمت پھر بھی کہتی ہے کہ آ جا، میں بخشنے کے لیے تیار۔ اللہ تمہارے، ہمارے بچے، گھر والے سب کی صحت عمر میں برکات عطا کرے۔ خصوصاً یہ جو دوبارہ کرونا سے ڈرایا جا رہا ہے، یہ دیگر وباؤں کے لیے نشاندہی کی جا رہی ہے، اللہ ان سب سے حضور کے غلاموں کو محفوظ رکھے۔ رسول برکت ماشاءاللہ۔ یہ عائشہ صاحب قبلہ میرے مدینہ پاک کے ساتھی ہیں، ملتان سے تشریف لائے ہیں، اللہ ان کو ہم سب کو خوشیاں نصیب رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ حضور روزے جو رمضان کے فرض ہوئے اس سے پہلے سرکار روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم شریف کا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا، جب سرکار تشریف لائے مدینہ طیبہ میں تو یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، تو سرکار نے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اس دن میں نجات دی تھی تو ہم شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار نے ایک بڑا عظیم جملہ فرمایا، نحن احق بموسیٰ و اولا منکم، فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں تم سے، تو جب تم روزہ رکھتے ہو تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ لہذا بہت بڑی خوش بختی ہوگی جو 9-10 محرم کو روزہ شریف رکھ۔ 10 محرم الحرام شریف کو جو بندہ غسل کر لے، اللہ اس کو سارا سال جادو اور بیماریوں سے محفوظ رکھتا۔ اور یہ بھی میرے مالک کا کرم ہے کہ اللہ نے 10 محرم کو قیامت قائم کرنے کے لیے دن مقرر کر رکھا ہے کہ 10 محرم کو ہی قیامت قائم ہوگی۔ خصوصی طور پر
اس ماہ مقدس میں حضور کی آل کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آج جب کہ یکم محرم میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یوم مبارک ہے، بھائی ہمیں تو جو کچھ بھی ملتا ہے ان پیاروں کا ذکر کرنے سے اللہ عطا کر۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی اولاد ہیں، سرکار کی اطرت پاک ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے بڑا سونا فرمان فرمایا کہ ہر کسی کی اولاد کا سلسلہ اس کے بیٹے سے شروع ہوتا ہے، میری اولاد کا سلسلہ میری بیٹی فاطمہ سے شروع ہوتا ہے۔ بڑے برادریاں اور خاندان موجود ہیں، لیکن قیامت والے دن کوئی خاندان، برادری یا نسب نہیں چلے گا، صرف حضور کا نسب ہی قیامت میں چلے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے، اور یہی عمل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جاری رکھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ تم حسنین کریمین کو کیوں سونگتے ہو؟ تو جو فرمان حضور نے فرمایا تھا وہی صدیق اکبر پاک نے فرمایا قسم بخدا حضور نے ان کو جنتی پھول فرمایا ہے، جب میں ان کو سونگتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہما ابنا یا و ریحانتا یا، یہ دونوں میرے بیٹے بھی ہیں اور میرے جنتی پھول بھی ہیں، جب میں ان کو سونگتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سونیاں مجھے اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی میں تمہاری اولاد سے محبت کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حسنین کریمین سے محبت کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے بڑا سونا فرمایا تھا۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اردتم ان تنظروا الی فلینظروا الی الحسن والحسین، حضور فرماتے ہیں جس کا ارادہ بن جائے کہ میری زیارت کرے میرے حسنین کریمین کا دیدار کر لیا کرے۔ تو سونے نے فرمایا ان کی زیارت در حقیقت میرا ہی دیدار۔ آپ اتنے سونے تھے کہ یزید بے ایمان نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مقدس شہادت کے بعد دمشق میں یزید بے ایمان کے سامنے لایا گیا تو اس نے بہت بڑا ظلم کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اس شہزادے کے لبوں پر اس ظالم نے چھڑی ماری۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا انس یا حضرت زید بن ارقم موجود تھے، فرمایا بے ایمان یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ بھائی سبحان اللہ ڈھیلا ہو۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، ساتھ ہی فرمایا تمہارا حشر فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ بڑی عظیم ہے۔ یزید نے جب چھڑی آپ کے ہونٹوں پہ لگائی تو ساتھ ہی اس نے ایک جملہ کہا کہ حسین تجھ سے سونا دنیا میں ہے ہی۔
کہنے لگا اتنا حسن کہ کئی ایام گزر گئے ہیں شہادت کو، رخسار انور گلاب کے پھول کی طرح اسی طرح کھڑا ہو۔ وہ اپنے تو تعریف کرتے ہی کرتے ہیں، قاتل بھی تعریف کر رہا ہے۔ ہر سال یہ شعر پڑھنے کو ملتا ہے اور میری سعادت ہے۔ صورت حق نے ایسی بنائی حسین دی کہ دشمن بھی کر سکے نہ برائی حسین دی، کی دساں کتھوں تیک رسائی حسین دی، خالق حسین دائے خدائی حسین دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہزادے کو بڑا حسن دیا، حضور کی آل تھے۔ آہا، امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ پاک فرماتے ہیں امام حسین پاک جب پانی پیا کرتے تھے تو ہمیں آپ کے گلے سے پانی اترتا ہوا نظر آتا تھا، اتنا شفاف چہرہ اور گلا مبارک تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب گلیوں میں روشنی ہو جایا کرتی تھی رات کے وقت تو ہم سمجھ لیا کرتے تھے کہ گلیوں سے امام حسین گزر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے اعلی حضرت علیہ رحمت نے وہ شعر کہا جو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ اور کمال میرے حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا، جب آپ مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے کوفہ جانے کے لیے، تو اس بات کو میں نے آج پڑھا اور اتنا کلیجے میں ٹھنڈ پڑی، اس سے پہلے میں نے یہ بات نہیں پڑھی تھی، آج ہی پڑھی ہے، اور اتنی ٹھنڈ پڑی ہے جس کی حد نہیں کہ امی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مکان تھا حضرت عبداللہ پاک کا مکہ مکرمہ میں جہاں حضور رہتے تھے، تو سرکار حسین پاک جب مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے آئے تو اماں آمنہ کے در دولت پر آپ تشریف، حضور کا جو آبائی گھر تھا، حسین پاک 2-2.5 مہینے رہے تو آپ اسی در دولت پر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، رخسار مبارک اور رنگ مبارک جو تھا وہ سفید سرخی مائل تھا، رخسار مبارک نرم و نازک تھے، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جس طرح چاندی کی سرائی ہوتی ہے اس طرح آپ کی گردن چمکتی تھی، داڑھی مبارک میں آپ کالا خضاب فرماتے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی سیاہ خضاب لگایا کرتے تھے۔ اگرچہ بعض علماء نے تخصیص کی ہے کہ چونکہ آپ مجاہد تھے اور مجاہد کو اجازت ہے، بہرحال مسئلہ مختلفی ہے کہ سیاہ خضاب لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے، علماء کا میں اختلاف ہے، اور اختلافی مسئلے کا فیصلہ یہ ہوتا ہے
کہ جو کرتا ہے اس کو روکو نہیں، جو نہیں کرتا اس کو کہو نہیں۔ سبحان اللہ کہو گے تو اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ آج تو مجھے تمہارے پڑھنے پہ بھی ناز ہی کرنا ہے۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس لخت جگر پر علی شیر خدا کو۔ ارے سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے تو وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز۔ یہی مصرع پڑھ لو کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس نے تو وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی عقل میں نہیں آتا کہ 3 دن بندہ پیاسا رہے، 3 دن پیاسا رہے بندہ، یہ کیسے ہو سکتا؟ گرمیوں کا تو 1 دن کیا 2-4 گھنٹے ہی مشکل ہیں۔ کوفہ کا تپتا ہوا ریت کا صحرا، اور پھر 3 دن امام علی مقام اور آپ کا کنبہ پیاسا رہے، یہ عقل میں بات نہیں آتی۔ سبحان اللہ کہو گے تو دیکھو ایمان سے ہمارے بزرگوں نے جو ہمارا عقیدہ دیا ہے نا ہمیں، وہ پوری دنیا میں سنیوں کے علاوہ ایسا سونا عقیدہ کہیں ہے ہی نہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت علامہ احمد رضا خان صاحب بریلوی قدس سرہ العزیز کے شہزادے ہیں، مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، مفتی اعظم ہند آپ کا لقب ہے۔ مسئلہ سننے کا ہے، سبحان اللہ کہو گے تو سنو، اتنے ڈھیلے سبحان اللہ میں سنانے کا نہیں۔ ایک بندہ آ گیا شرط لگا کے کہ جی اعلی حضرت کے بیٹے سے حضور کی بیٹیوں کا نام پوچھتے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیوں کا نام کیا تھا۔ 4 شہزادیاں تھیں، ان کا نام کیا تھا؟ ایک دوسرے کے ساتھ شرط لگا کے آئے کہ مفتی اعظم نہیں بتا سکیں گے۔ آ گئے تو آ کر اس صاحب نے عرض کیا حضور میرے یہ دوست ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیوں کا نام سونے سے پوچھتا ہے، تو بتاؤ کیا نام تھے حضور کی شہزادیوں کے؟ تو مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب اٹھ کر چلے گئے، دفتر اور حجرے سے گھر چلے گئے۔ وہ جو ساتھی تنوں کا دیکھا نہیں آتے تھے نا، کتاب دیکھیں گے تب آ کر بتائیں گے، میں نے کہا تھا نا ان مولویوں کو نہیں آتے نام۔ لوگ گئے ہیں، کتاب دیکھ کے آئیں گے۔ جب آپ تشریف لائے نا تو داڑھی مقدس سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ حضور یہ کیا ہے؟ جو آپ نے جواب دیا، یہ ہے سنیوں کا عقیدہ۔ آپ نے فرمایا تم نے نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیوں کا نام پوچھا ہے، میرا وضو نہیں تھا، میں وضو کرنے کے لیے چلا گیا ہوں۔ کہ حضور کی بیٹیوں کا نام لینا ہے تو بغیر وضو کے نہ لوں، پہلے وضو کروں پھر حضور کی شہزادیوں کا نام لوں۔ بتاؤ ایسا سونا عقیدہ کہاں ہوگا؟ یہ سنیوں کے پاس۔ سیدہ طیبہ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور بڑی تھی سیدہ زینب، اور چوتھے نمبر پر تھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نام بتائے لیکن وضو کر کے۔ ہم سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، جی چیچی صاحب جی درود شریف پڑھنا ہے تو وضو کریں؟ وہ اعلی حضرت حضور کی بیٹیوں کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتے، تو درود شریف کا پوچھ رہے ہیں۔ ویسے اگرچہ ادب کے خلاف ہے،
لیکن فارغ رہنے سے تو بہتر ہے کہ اگر وضو کرنے میں سستی ہے تو زبان تو پاک ہی ہوتی ہے، حضور کا ذکر ہوتا ہی وہ نمازی تو نماز کو پڑھا، سریکی والا کہتا ہے وہ نمازی تو نماز کو پڑھا، راضی ذات مولا دی تھئی، عرشیاں فرشیاں جھک کے ویکھیا، وہ نماز پڑھیندی پئی، جیں جاتے حسین نماز کو پڑھیا، وہ خاک چمیندی پئی۔ میں نے حاضری دی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس طرح حضور کے روضے پر رش ہوتا ہے مدینہ طیبہ میں، اسی طرح لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ یہ آج کل کے لوگ ہیں جو درباروں کے منکر ہیں، ورنہ درباروں سے فیوض و برکات 14 صدیوں سے آ رہا ہے جو اللہ کا پیارا عطا کرتا ہے، اللہ کی طاقت سے دیکھتا ہے۔ ایک بات کر رہا تھا، وہ درمیان میں رہ جائے گی، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، پھر دوسری بات کرتا ہوں۔ جی 3 دن پیاسا رہنا، او بھائی جی یہ تو کریم لوگ تھے، 3 دن پیاسے رہے۔ حضرت عثمان غنی پاک تو 40 دن پیاسے رہے۔ جب محاصرہ کیا گیا آپ کے مکان کا، یہ بات سننے کی ہے، تو غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھ لیا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں، آج تقریباً 38-39 دن ہونے والے ہیں، تم نے پانی نہیں پیا، بند ہے تمہارا پانی؟ اب جو عثمان غنی پاک نے جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو درداء مجھے جب بھی پیاس تنگ کرتی ہے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، رب میری پیاس دور کر دیتا ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے متعلق ایک روایت میں آتا ہے ریقہ من عسل الجنہ، جنت میں جو شہد کی نہر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا لعاب دہن تھوک مبارک جنت کی شہد کی نہر سے پیدا کیا۔ اب جب آپ نے یہ سن لیا تو اب سنو بڑی مزے کی بات۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جس طرح عرب لوگ کھجور چوستے ہیں، نبی پاک حسنین کریمین کی زبان کو چوسا کرتے تھے۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ کہ جس زبان کا لعاب دہن جنت کی شہد کی نہر سے پیدا ہوا ہو، تو جس حسین نے اس زبان کو چوسا ہو اسے پیاس۔ یہی وجہ ہے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کے قدموں کا صدقہ ہم سب بیماروں کو، بچوں کو، گھر والوں کو شفا عطا کر۔ زخموں سے جب چور ہو کر جب گھوڑے سے نکلے، فوراً گھوڑے سے نیچے گرے تو فوراً کہا یا ابتا وعمتا العطش۔ امام قاسم حضرت امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے نے آخری وقت عرض کیا چچا جان ایک پانی کا پیالہ مل جائے تو میں سارے یزیدیوں کے لیے اکیلا ہی کافی۔ لیکن سرکار نے کیا جواب دیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا قاسم آئے ہو خالی نہ جاؤ، پانی تو نہیں ہے لیکن میں نے رسول اللہ کی زبان چوسی ہے، تم میری زبان چوس لو تمہیں تسکین ہو جائے گی۔
حالانکہ کسی علامہ سے دوسرے مکتب فکر کے مولویوں سے پوچھ کے دیکھنا، یہ تھوک کراہت ہے، مکروہ ہوتا ہے تھوک۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ جب مسواک شریف کرتے ہیں تو جتنی دیر منہ میں مسواک شریف رہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کو باہر نکالیں گے تو دوبارہ منہ میں داخل کرنے کے لیے اس کو دوبارہ دھو لو، بغیر دھوئے لے جاؤ گے تو یہ کراہت ہو جائے۔ تو بھائی تھوک تو مکروہ ہوتا ہے، لیکن یہاں حضور اپنا لعاب دہن حسین پاک کو چسا رہے ہیں، حسین پاک اپنے شہزادوں کو چسا رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے ان پر یہ حکام نہیں لگتے، یہ ہم جیسوں کے لیے ہیں، وہ تو طیب و طاہر تھے۔ بے نیال فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک شعر اور ایک بات اور بات ختم، وقت اتنا ہی ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ آپ بھی کرم نوازی کریں گے۔ محرم شریف میں یہی طریقہ ہوتا ہے، بھئی چلو 15 منٹ پہلے ہی سرکار کا ذکر شروع ہو۔ بات کر رہا تھا کہ درباروں سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی۔ ہارون الرشید شہنشاہ ہوا ہے، غالباً 3 صدی کے قریب ہے، تو یہ شکار کے لیے چل رہا تھا، جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک ہرن دوڑتا ہوا آ رہا ہے جس کا پیچھا شیر کر رہا ہے۔ ہارون الرشید دیکھ کر حیران ہوا کہ ایک جگہ پر ہرن نے ایک سطح کراس کی تو شیر پیچھے رک گیا۔ اب درمیان میں 5-4 فٹ کا فاصلہ کہہ لیجئے اتنا تھا کہ ادھر ہرن ہے، ادھر شیر ہے، درمیان میں رکاوٹ بھی کوئی نہیں، لیکن شیر حملہ نہیں کرتا ہرن پر۔ ہارون رشید حیران ہوا کہ یہ ماجرا کیا ہے، تو غالباً حضرت زید امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے وہ تشریف فرما ہو گئے، ان کو بلایا گیا، باقاعدہ بادشاہ نے بلایا کہ میں فلاں جگہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں ہرن کا پیچھا شیر کر رہا تھا، لیکن وہاں آ کے کوئی درمیان میں پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی 4 دیواری نہیں، کوئی رکنے کی جگہ نہیں، درمیان میں شیر ہرن پر حملہ نہیں کر رہا، وجہ کیا ہے؟ تو آپ ہارون الرشید کے ساتھ اس جگہ آئے، ہرن شیر تو جا چکے تھے، وہاں آئے تو حضرت زید پاک نے جو انکشاف کیا وہ بڑا عجیب تھا۔ فرمانے لگے یہاں حضرت علی پاک کا مزار پر انوار۔ یہ حضرت علی پاک کی ہیبت تھی کہ جب ہرن حضرت علی پاک کے مزار کے حدود میں آ گیا تو شیر کو بھی ہمت نہیں ہے کہ اس کو کو سبحان۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جن کے مزار میں ہونے کے باوجود ان کی ہیبت شیروں پر ہے، شیروں پر طاری۔ اور جو مسئلہ میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس کے بعد یہی نجف اشرف شریف جہاں اب مولا علی پاک کا مزار پر انوار ہے، یہ پہلے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں مزار ہے، تو امام حسن مجتبی پاک کے پوتے نے جب نشاندہی کی تو ان کے نشاندہی پر ہارون الرشید نے یہاں مولا علی پاک کا مزار پر انوار۔ سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو۔ فرمایا 3 دناں دے ترہائے بیٹھے۔ بھئی یہ شعر ٹائم ہو گیا ہے،
تین دناں دے ترائے بیٹھے ہویاں سب دیاں خشک زباناں او پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہا غازیاں شیر جوان بیعت یزید قبول نہ کیتی او تک آل نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا ڈیٹھا وچ کربل دے میدان جنگ جب سے شروع ہوئی تلوار نہیں رکی ادھر جمعے کی اذان ہوئی ادھر امام حسین نے ساتھیوں کو کہا روک دو تلوار اللہ کا بلاوا حسینی کہلاتے ہو تو نماز کی پابندی کر آج یزیدی ظالم بے ایمان کہتے ہیں کہ جی معاذ اللہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی انشاءاللہ آئندہ جمعات کروں گا جو بات آ گئی ہے میرے منہ میں یہ تو میں کرتا ہوں سبحان اللہ خو یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی ایک جیت گیا ایک ہار گیا ان ظالموں سے کوئی پوچھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات نے ایسی قربانی دی ہے کہ قسم خدا کی قیامت تک غلام حسین تو پیدا ہوتے رہیں گے اب یزید دوبارہ قیامت تک نہیں آئے اب بتاؤ کون جیتا ہے اور کون ہارا حسین پاک پہ تو جب تک نماز میں درود نہ پڑھو رب نماز ہی قبول نہیں کر سبحان اللہ کہو گے تو پیاسے رہے ایک جملہ مانے اور آپ اور میں اللہ کرے اس پر عمل بھی کریں کیا بڑا عظیم جملہ ہے اور میرے علم سے بھی شاید بڑھ کر جملہ ہو پیاسے رہے 3 دن لیکن ان کی پیاس کی عظمت کو بھی کروڑوں سلام کرتے ہیں خود پیاسے رہے لیکن قیامت تک کے لیے آپ کے نام کی دودھ کی سبیلیں اور شربت کی سبیلیں چلتی ہیں ہو سکے تو رزق حلال سے جب نیاز دلواؤ تو اس نیاز میں حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہزادگان امام علی مقام امام حسن امام حسین پاک کے نام کی سبیل دودھ کی یا شربت کی حضور کے غلاموں کو پلاؤ کرم دیکھنا کتنا